بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين۔ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت سے خلق کیا، پھر ہم نے اسے پلٹا کر نیچوں سے نیچے کر ڈالا۔ گزشتہ درس میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تک کے معنی ہم نے بیان کر دیے تھے۔ لفظ تقویم کے معنی کی طرف توجہ فرمائیں۔ اس کے بنیادی حروف قاف، واو اور میم ہے۔ قیام کا لفظ آپ کو معلوم ہے، سیدھا کھڑا ہو جانا، اسے قیام کہتے ہیں، اور جو شخص سیدھا کھڑا ہو اسے قائم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر انسانوں کے علاوہ مثال کے طور پر کوئی عمارت، کوئی ستون اگر سیدھا کھڑا ہو، ٹیڑھا نہ ہو اور گرنے والا نہ ہو، اس کو بھی قائم کہا جاتا ہے۔ یہ انسان قائم ہے، یعنی حالت قیام میں ہے، کھڑا ہے۔ یہ عمارت قائم ہے، یعنی سیدھی استوار کھڑی ہے۔ توجہ فرمائیں، کسی چیز کو قائم کرنا، اس کے لیے عربی زبان میں لفظ تقویم یعنی کسی چیز کو سیدھا اٹھا کر کھڑا کر دینا، یہ اس کا اصل معنی ہے۔ پھر اسی معنی کی مناسبت سے کسی چیز کو صحیح طریقے سے جیسی وہ بننی چاہیے تھی اس طرح، بغیر کسی ٹیڑھے پن کے، بغیر کسی کمی کے اس کو بنا دینا، اس کو بھی تقویم کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص بہت بہترین زبردست اونچی عمارت کھڑی کر دیتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس شخص نے اس عمارت کو کھڑا کیا ہے، سیدھا کھڑا کیا ہے، قائم کیا ہے، اس کی تقویم کی ہے۔ پس تقویم کسی چیز کو قائم کر دینا، اور اس طرح قائم کرنا کہ وہ بالکل سیدھی ہو۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری بے شمار مخلوقات خلق کی ہیں۔ ان مخلوقات میں سے، یعنی بہت ساری مخلوقات کو ہم اس طرح سے اردو زبان میں کہتے ہیں کہ بہت ساری مخلوقات کو بنا کر کھڑا کیا ہے، بنا دیا ہے، خلق کیا ہے، اور ہر ایک مخلوق کو ایک خاص انداز میں خلق کیا، اس کے اندر اس کی مناسبت سے صفات رکھی۔ ان تمام مخلوقات میں جس کو سب سے خوبصورت اور بہترین صفات کے ساتھ بنایا گیا ہے اور کھڑا کیا گیا ہے، گویا اس مخلوق کا نام انسان ہے۔ پس لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس احسن تقویم میں انسان کو بہترین طریقے سے خلق کیا، بہترین صورت میں خلق کیا، بہترین صفات کے ساتھ خلق کیا۔ مختلف الفاظ سے اس معنی کو بیان کیا جا سکتا ہے، اور اس میں اشارہ بالخصوص انسان کی عقل اور فہم اور دیگر وہ صفات کے جن کے ذریعے انسان باقی مخلوقات سے اوپر چلا جاتا ہے، اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ اللہ کا خلیفہ، اللہ کا نائب بننے کی قابلیت انسان میں رکھی گئی ہے، تو یہ صفت کسی اور کو عطا نہیں کی گئی، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کے اندر ایسی صفات رکھ دی ہیں کہ جیسے صفات کسی دوسری مخلوق کے اندر نہیں رکھی۔ اور ان کا ایک اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء بھی انسان تھے، بشر تھے، یعنی وہ بہترین عہدہ اور مقام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مخلوق کو عطا کرتا ہے، وہ نبی ہونا ہے، رسول ہونا ہے۔ وہ انبیاء اور رسول بھی بشر تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امر فرمایا کہ ان کو بتا دیجئے، قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں تو بس تمہاری طرح ہی کا ایک بشر ہوں۔ نوع کے اعتبار سے، قسم کے اعتبار سے انبیاء بھی بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، اور یہ بات جب انسان کو معلوم ہو جائے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ مخلوقات کی قسم ہے
کہ جس کو جو اس قدر کمال تک پہنچ جاتی ہے کہ مقام نبوت اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرماتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت سے خلق کیا، یعنی بہترین صفات کے ساتھ، بہترین خوبیوں کے ساتھ ہم نے اس کے اندر رکھ دیے کہ اگر انسان ان خوبیوں سے صحیح استفادہ کرے تو وہ فرشتوں سے بھی، تمام مخلوقات سے بلند مقام کا حامل ہے۔ آیت نمبر 5 انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔